عزیزان گرامی، آج کا موضوع ہے محبت آکسیجن ہے۔ جس طرح موسم بہار میں بارش کی پھوہار ننھی کونپلوں کو سرسبز و شاداب کر دیتی ہے، بالکل اسی طرح محبت شبنم کے قطروں کی طرح انسانوں کے دل و دماغ پر بھی خوشگوار اثرات مرتب کرتی ہے۔ محبت دل کی صحت ہے، جبکہ نفرت اور بے مروتی دل کی بڑی بیماریوں میں سے ایک ہے۔ عام طور پر دل کا مرض ان لوگوں کو لاحق ہوتا ہے جو ناپسندیدہ اور نفرت زدہ لوگوں میں زندگی گزارتے ہیں۔ محبت کے بارے میں اہل ہوس کا نظریہ کچھ اور ہے۔ ان کے ہاں محبت تسکین وجود کا نام ہے، جبکہ اہل نظر کا نظریہ کچھ اور ہے۔ ان کے نزدیک محبت کا دوسرا نام انسانیت ہے۔ محبت کرنے والے لوگ کسی اور مٹی کے بنے ہوتے ہیں۔ بقول جناب فیض احمد فیض کے، محبت کرنے والوں کی تجارت بھی انوکھی ہے، منافع چھوڑ دیتے ہیں، خسارے بانٹ لیتے ہیں۔ وہ خلوص کے پیکر ہوتے ہیں، انہیں دنیا کی بدصورتیوں سے نفرت ہو جاتی ہے اور وہ دنیا کی ہر شے سے لطف اٹھانے کا فن سیکھ جاتے ہیں۔ محبت اور شفقت کا ماحول بچوں اور بزرگوں دونوں کے لیے آکسیجن کا کام کرتا ہے۔ ہمارے حافظے میں بچپن کی ناخوشگوار یادیں محبت کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ منفی عادات اور منفی رویے ہمارے ذہن کا حصہ اس وقت بنتے ہیں جب ہم بچپن میں متشدد اور برے حالات سے گزرتے ہیں۔ اگر ہم دنیا میں ظالم اور سفاک حکمرانوں کی ابتدائی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ان کے خطرناک رویوں کی اصل وجہ بچپن کی محرومیاں، ناکامیاں، غربت، نفرت اور تشدد تھی۔ ایسا شخص جس کی ابتدائی زندگی محبت، شفقت اور پرسکون ماحول میں گزری ہو، اس کا ذہن لطیف، ملائم اور پاکیزہ جذبات کا ماخذ ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ ہمیشہ محبت اور شفقت سے بھرپور دلداری والا رویہ اختیار کریں۔ سخت اور توہین آمیز رویہ بچوں کو گستاخ بنا دیتا ہے اور وہ معاشرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں اور پھر بڑے ہو کر پوری انسانیت سے انتقام لیتے ہیں۔ اکثر گھروں میں تو اولاد اور ماں باپ کو گلے ملنے کا رواج ہی نہیں ہے، وہ عام طور پر عید کا انتظار کرتے ہیں۔ محبت کے مزاج کے بارے میں جناب امجد اسلام امجد نے اپنی نظم میں بہت خوبصورت انداز میں وضاحت کی ہے۔ محبت کی طبیعت میں یہ کیسا بچپنا قدرت نے رکھا ہے، یہ جتنی بھی پرانی، جتنی بھی مضبوط ہو جائے، اسے تائید تازہ کی ضرورت پھر بھی رہتی ہے۔ یقین کی آخری حد تک دلوں میں لہلہاتی ہو، نگاہوں سے ٹپکتی ہو، لہو میں جگمگاتی ہو، ہزاروں طرح کے حسین حالے بناتی ہو، اسے اظہار کے لفظوں کی حاجت پھر بھی رہتی ہے۔ ہمیں روزانہ اولاد کو صبح اٹھنے کے بعد مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ گلے ملنے، بوسہ دینے اور اپنائیت کا احساس دلانے کی عادت ڈالنی چاہیے، تاکہ ان میں بھی محبت کی آبیاری ہو سکے اور وہ بھی ہر حال میں خوش رہنے کی عادت کو اپنا سکیں۔ ایک ماں اپنے بچے کو صبح کو جب جگاتی ہے اور اس وقت جو اس کا بوسہ لیتی ہے، اس کا لمس وہ ساری زندگی محسوس کرتا ہے۔ جہاں ہمارے بچوں کو محبت کی ضرورت ہے، وہاں ہمارے بزرگوں کو بھی محبت اور ہمدردی کی اشد ضرورت ہے۔ دراصل انسان اپنے آپ کو اس وقت بوڑھا محسوس کرنے لگتا ہے جب اس کو محبت اور پیار سے پکارنے والا کوئی باقی نہ رہے۔ عزیزان گرامی، یاد رکھیے گا، جہاں رشتے ہواؤں کی طرح چلنے کے عادی ہو جائیں، وہاں اپنے تو ہوتے ہیں لیکن اپنا پن نہیں ہوتا۔ بچپن میں ایک کہانی میرے دادا ابو مجھے اکثر سنایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ دو باپ بیٹا ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ باپ بیٹے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر چل رہا تھا۔ نہ جانے اسے کیا خیال آیا، اس نے اپنے بیٹے سے پوچھا، بیٹا دنیا کا طاقتور آدمی کون ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، ابا حضور، میں اس دنیا کا طاقتور ترین آدمی ہوں، مجھ سے زیادہ طاقتور اور کون ہو سکتا ہے؟ باپ نے سوچا کہ میرا بیٹا کچھ اوور کانفیڈنٹ ہو گیا ہے، اور شاید جوانی میں انسان ایسا ہی محسوس کرتا ہے۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دور آگے جا کر اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو مسلتے ہوئے بڑے تجسس سے پوچھا، بیٹا آپ کے جواب کی کچھ سمجھ نہیں آئی، کیا تم واقعی دنیا کے طاقتور ترین آدمی ہو؟ تو بیٹے نے جواب دیا، ابا حضور، آپ کا اقبال ہمیشہ بلند رہے، آپ اسی طرح چاق و چوبند رہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب میں دنیا کا کمزور ترین آدمی ہوں۔
باپ نے پوچھا بڑے تجسس کے ساتھ کہ چند لمحوں میں آپ میں یہ کیسی تبدیلی آ گئی کہ تم کمزور ہو گئے؟ بیٹے نے جواب دیا، ابا حضور، جب تک آپ کا ہاتھ میرے کندھے پر تھا تو میں اپنے آپ کو دنیا کا طاقتور ترین انسان محسوس کر رہا تھا۔ جیسے ہی آپ نے میرا ہاتھ میرے کندھے سے اٹھایا تو میں اپنے آپ کو کمزور ترین محسوس کرنے لگا۔ آپ کے ہاتھوں کی طاقت اور محبت سے بڑھ کر میرے لیے اور کوئی بڑی طاقت نہیں ہو سکتی۔ عزیزان گرامی، آپ صاحب علم و دانش ہیں۔ یقیناً جب آپ اپنے والد گرامی کو ابا حضور یا بابا سائیں یا پاپا کہہ کر پکارتے ہوں گے، ان کے آگے چلنے کی بجائے ایک قدم پیچھے چلتے ہوں گے، ان کی آمد پر کھڑے ہو جاتے ہوں گے، ان کی گفتگو کے درمیان قطع کلامی کرنا جرم سمجھتے ہوں گے، ان کی طرف پشت کر کے بیٹھنا بے ادبی سمجھتے ہوں گے، تو پھر میں پورے وثوق سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے والد گرامی کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ اور ایک اور بات کا بھی یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی اولاد بھی آپ کو کبھی بوڑھا نہیں ہونے دے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔